باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحیت والاکرام علی النبی الامی المدنی المکی الہاشمی القرشی الابتہی مولانا و مولو الثقلین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. وہ پروردگار عالم کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کہ جس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. فقط کتابی ہدایت نہیں کی بلکہ اپنے ان ولیوں کو بھیجا کہ جو ہمیں راہ راست پر چلا سکیں، بتا سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہر چیز سے اللہ نے آشنا کر دیا. اللہ نے ہمیں عقل دی، ہمیں فطرت پاک دی، ایک ہمارے اندر رسول باطنی کو رکھا جسے ہم فطرت بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں عقل بھی دی تاکہ ہم صحیح اور غلط میں ڈفرینس کر سکیں، اور ہمیں ہمارے دشمن سے بھی آگاہ کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں راہ راست کی ہدایت کر دی، اب تمہارے ہاتھ میں ہم نے اختیار دے دیا. اب چاہو تو تم اپنے نفس کی پیروی کرو اور چاہو تو ہماری پیروی کرو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تمہارا دشمن کھلا ہوا ہے، شیطان ہے. بارہا اللہ نے بتایا، غرض یہ کہ اللہ نے ساری چیزوں سے آگاہ کرنے کے بعد اختیار ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ اب ہمارا جو دل کرے ہم وہ کریں. اور ایک بات کہ اللہ نے انسان کو جاہل پیدا نہیں کرا ہے بلکہ عالم پیدا کرا ہے. وہ کس طرح سے؟ انسان کے اندر ضمیر دے کر، یعنی رسول باطنی دے کر جو مسلسل انسان کی تبلیغ کرتا رہتا ہے. مثال دوں آپ کو کہ اگر آپ چوری کریں اور کسی سے کہیں کہ آج میں نے چوری کری ہے، تو کیا کوئی کہے گا کہ واہ بڑا اچھا کام کیا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ چوری کرنا غلط بات ہے، بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کہے گا کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. یہ اسے کون بتا رہا ہے؟ یہ خود اس کا نفس بھی اسے بتاتا ہے، اس کا ضمیر رسول باطنی اسے بتاتا ہے. یا کسی کو ہم قتل کر دیں اور لوگوں کو بتائیں تو لوگ ہمیں سراہیں گے کہ ارے واہ بہت عمدہ کام کیا ہے، بلکہ کرٹیسائز کریں گے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ بھی اکثر ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایگو میں آ کر لاکھ برائیاں کریں اور ان برائیوں کو جسٹیفائی کریں، یا کچھ غلط کام کریں اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں، نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. لیکن انصاف سے بتائیے کہ کیا تنہائی میں کبھی یہ احساس ہوا کہ نہیں کر تو ہم غلط رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، غلط تو ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن ہاں ہم کر رہے ہیں. تو یہ جو اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ ہاں غلط کر رہے ہیں، بھلے کر رہے ہیں لیکن غلط ہے، تو یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ہماری فطرت پاک ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. اور اللہ نے انسان کی فطرت کو اسلام کے مطابق بنایا ہے. اسلام میں وہی قوانین ہیں جو ہماری فطرت میں ہیں، جو ہماری فطرت پسند کرتی ہے، اسی اکارڈنگ تمام اسلامی قوانین اللہ نے بنائے ہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگ جائیں تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور اسی ضمیر کی آواز کو اگنور کر دینا، اپنے اندر کی آواز کو، اپنے اس رسول باطنی کو
اپنے اس رسول باطنی کو اگنور کر دینا، اس پر توجہ نہ دینا، کیا کہلاتا ہے؟ غافل کہلاتا ہے، کہ ہم غافل ہو گئے۔ کیوں؟ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ارے چھوڑو، کرنا تو ہے ہی نا، کر لیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں غفلت، اور اسی غفلت سے نکلنے کے لیے پروردگار عالم نے 35 مرتبہ انسان کو یہ پہلے بتایا کہ دیکھو تم غفلت میں ہو، پھر غفلت سے نکلنے کا راستہ بتایا کہ تفکر کرو، تدبر کرو، اور پھر ان ہستیوں کو بھیجا کہ جو ہمیں غفلت سے نکال سکتی ہیں۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کو دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے اس سے پہلے کی مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے خانوادے پر نگاہ کری، آپ کے نانا کیسے تھے، آپ کے دادا دادی کیسے تھے، آپ کی ماں، آپ کے بابا کیسے تھے، آپ کا سراؤنڈنگ کیسا تھا۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس بارے میں جانیں گے کہ خود ذاتی امتیاز امام حسین علیہ السلام کے کیا تھے۔ ظاہر ہے کہ لا تعداد، بے شمار، کہ ہماری جان قربان، اور نہ اتنا وقت ہے کہ سب کچھ بیان کیا جا سکے، لیکن واقعاً ہماری جان قربان کہ جس کے اتنے امتیازات ہوں کہ بیان کرنے کا اتنا وقت ہی نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ خود اس شخصیت کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو آج کی اس مجلس میں کرم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کروں گی، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ تو جان لیں کہ آخر کرم کہتے کسے ہیں، کرم ہوتا کیا ہے۔ تو ہمارے علماء نے جو بیان کیا وہ یہ کہ احادیث میں آیا ہے کہ الکرم و عطاء قبل السوال، کہ کرم وہ ہے کہ جو سوال سے پہلے عطا کر دیا جائے۔ یعنی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے سخاوت اور ایک ہوتا ہے کرم، دونوں کا معنی دینے کا ہوتا ہے۔ سخی انسان بھی دے رہا ہوتا ہے، کریم انسان بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ سخاوت مانگنے کا انتظار کرتی ہے، جبکہ کرم وہ ہوتا ہے کہ جو بن مانگے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں خود کے لیے لفظ سخی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ لفظ کریم کا استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک جو بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ اچھا، اور ایک بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ ہماری دعا کو سنتا نہیں ہے۔ میں کہوں گی کہ کتنا احسان فراموش ہے یہ انسان کہ یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو اس کو اس وقت سے عطا کرتا چلا آ رہا ہے جب انسان مانگنے کے معنی بھی نہیں جانتا تھا، جب انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری غذا کیا ہے، ہمیں کھانا کیا ہے، ہمیں رہنا کیسے ہے، ہمیں جینا کیسے ہے، ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کو مہیا کر دیا اللہ نے۔ کیا انسان نے مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا۔ تو یہ کرم تھا اس کریم کا، اور کرم ہے اس کریم کا کہ جو مسلسل اپنے بندوں پر کرم کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ سنتا نہیں ہے۔ واقعاً انسان بڑا احسان فراموش اور بڑا ناشکرا ہے۔ خود خدا کہتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ اور بے شک انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور یہ واقعاً کہ انسان کی زندگی میں ذرا سی مشکلات آئی اور وہ فوراً خدا بند عالم کو ٹارگٹ کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، اللہ نے میرے ساتھ ویسا کیا۔ میں کہوں گی کہ کیا جناب زینب سے زیادہ مشکل کسی کے پاس آئی ہوگی؟ کیا جناب زینب سے زیادہ کوئی پریشان حال رہا ہوگا؟ مگر جب جناب زینب سے یزید نے کہا کہ دیکھو تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب نے کیا فرمایا؟ وما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے جمال کے، سوائے بیوٹی کے، سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جو خدا کی معرفت رکھتی ہیں، جو اس کریم کی معرفت رکھتی ہیں، اور یہ ہستیاں اسی لیے ہیں تاکہ ان کی پیروی کر کے ہم بھی خدائے کریم کی اس معرفت تک پہنچ سکیں۔ عزیزان محترم، تو کرم کی جو ایک ڈیفینیشن علماء نے بیان کری وہ یہ کہ کرم وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے سے پہلے دے دیا جائے، یعنی احساسات کی بنا پر۔ اچھا، بہت سارے انسانوں میں بھی، ہم لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا اکثر آپ لوگوں نے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیتے ہیں لوگوں کو، کافی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن انسانی فطرت یہ ہوتی ہے، ہر کسی کے اندر ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہوگی، کہ اگر ہم کسی پر تھوڑا بہت احسان کر دیتے ہیں تو ہم اس آس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب سامنے والا ہمیں تھینک یو بولے، سامنے والا ہمیں شکریہ بولے،
یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب زندگی بھر یہ ہمارا احسان مند رہے گا، جبکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی نیکی کو احسان جتا کر اور اپنی نیکی کو احسان جتا کر خراب نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے اور بار بار اس کو جتائے، بار بار لوگوں کو بتائے، تو اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ تسویۃ العمل اشد من العمل، کہ عمل کی حفاظت کرنا عمل کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میں نے عمل تو کر لیا، مخلصانہ انداز میں عمل کیا، صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا، لیکن پھر میں نے اپنا عمل خراب کر لیا۔ کیسے؟ میں نے 4 لوگوں میں بتا دیا بیٹھ کر، میں نے جتا دیا کہ دیکھو آج میں نے فلاں کی مدد کری۔ تو اللہ اسی لیے خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو تم صدقات دیتے ہو احسان جتا کر اس کو خراب نہ کرو، اپنی نیکی ضائع نہ کرو۔ لیکن آج ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تھوڑے بہت احسان کرتا ہے تو وہ شکریہ کا بھی منتظر رہتا ہے، وہ اس بات کا بھی منتظر رہتا ہے کہ اب سامنے والا انسان تا حیات میرا احسان مند رہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی انسان اس دنیا میں ملتے ہیں کہ جن کے لیے خود خدا یہ فرماتا ہے کہ وہ مسلسل 3 دن تک روزے رکھتے رہے، پانی سے افطار کرتے رہے، اور اپنا جو افطار تھا، اپنی جو روٹیاں تھیں وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیتے رہے، مگر کہتے رہے کہ نہ ہمیں کوئی جزا چاہیے، نہ ہمیں کوئی شکریہ چاہیے۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے لیے پورا سورہ دہر اللہ نے نازل کر دیا۔ یہ کریم ابن کریم ہے۔ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس نسل میں کرم پایا جاتا ہے، جہاں فقط ایک مقام پر آپ کو کرم نہیں ملے گا، کوئی ایک شخص آپ کو کریم نہیں ملے گا، بلکہ نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن، سب کے سب کریم۔ امام علی علیہ السلام جب جنگ صفین میں تھے، جنگ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جب پانی کا قبضہ آپ کے انڈر میں آ گیا تو ادھر سے حاکم شام اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ پانی کے لیے پریشان نہ ہونا، میں جانتا ہوں کہ علی بہت بڑے سخی ہیں، وہ پانی ہم پر کبھی بند نہیں کریں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جس کے کرم کی گواہی خود دشمن دے رہا ہو تو اس کے کرم کا کیا کہنا، آپ سوچیں۔ یا اسی طرح سے حاکم شام کے بارے میں ملتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی، لیکن ایک یہ روایت ہمارے علماء نے نقل کری کہ اس نے ایک مرتبہ وہاں کے جو مدینے کے جو نامور لوگ تھے ان کے پاس بڑے بڑے تحفے، ہدیے اور کچھ رقم کہہ لیں بھیجا۔ کیا دیکھنے کے لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان پیسوں کا، ان روپیوں کا، ان دینار کا کیا کرتا ہے، جو ہم تحفے بھیج رہے ہیں مہنگے مہنگے، ان کا وہ کرے گا کیا، اور کس لیے بھیجا یہ نہیں پتا، لیکن اس نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان یہی کہا کہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں سب کو کتنا جانتا ہوں، دیکھو فلاں کو جب تم یہ ہدیہ دو گے تو وہ اس ہدیے کا یہ کرے گا، جب تم ان کو دو گے تو وہ یہ کرے گا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اور یہ بتائیے کہ یہ والا جو ہدیہ ہے یہ کس کو دینا ہے؟ اس نے کہا یہ تمہیں حسین ابن علی کے حوالے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اور ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تم حسین ابن علی کو یہ دو گے نا تو حسین ابن علی سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں سوچیں گے، سب سے پہلے ان شہیدوں کی بیویوں کے بارے میں سوچیں گے کہ جو میدان میں شہید ہو گئے، جو راہ اسلام میں شہید ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو اس کا جملہ یہ ہے کہ میں اس خاندان کے کرم سے، اس خاندان کی سخاوت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، تم جاؤ سارا ماجرا دیکھنا اور واپس مجھے آ کر بتانا۔ اپنے جاسوس ساتھ بھیج دیے، اور یہی ہوا جب سب کے پاس تحفے اور ہدیے بھیجنے کے بعد وہ لوگ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور امام حسین کو جب ہدیہ دیا تو امام حسین نے فوراً اپنے غلام سے یہ فرمایا کہ ان یتیموں کے لیے اس ہدیے سے انتظام کرو، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، لباس کا انتظام کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اور پھر وہ جو جاسوس اس نے بھیجے تھے جب وہ لوگ واپس آئے
تو آ کر کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ محل میں بیٹھ کر آپ نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی کہ حسین ابن علی ان تحفوں کا، ان دینار کا کیا کریں گے؟ تو وہ شخص پھر یہی کہتا ہے کیونکہ میں ان کے کرم سے واقف ہوں، یہ خود سے پہلے یتیموں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور خود وہ جو جاسوس تھے انہوں نے آ کر بھی یہی بات بتائی کہ حسین نے نہ تو اپنے لباس کا انتظام کیا، نہ اپنے گھر والوں کو وہ رقم دیا، نہ اپنے چاہنے والوں کو رقم دیا، بلکہ وہ یتیم جن کو وہ جانتے تھے، وہ شہید کی زوجہ جن کو وہ جانتے تھے، وہ غریب اور مسکین بچے، ان سب کے لیے وہ سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ آپ سوچیں کہ اس واقعے سے ہمیں کتنا بڑا درس ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کریم تو ہیں، لیکن آپ کا کرم ایسا کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آئی تو نیچرل سی بات ہے انسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیا، خود اپنی ذات پر بھی کچھ خرچ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں سوچا۔ خود اس شخص کے جاسوس نے یہ کہا کہ حسین نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس کو یتیموں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہم صرف بڑی بڑی مجالسیں کریں، بڑے بڑے امام بارگاہ بنوا دیں، بڑے بڑے روضے بنوا دیں، لیکن وہیں اطراف میں کچھ یتیم رہتے ہوں، کچھ بیوہ عورتیں رہتی ہوں، کچھ غریب رہتے ہوں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، لیکن ہم مصروف ہیں امام بارگاہ بنوانے میں، ہم مصروف ہیں بڑی سے بڑی عزاداری کر کے اور بڑے سے بڑے تبرکات بانٹنے میں، تو کیا مولا راضی ہوں گے؟ کیونکہ مولا تو وہ ہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں رقم آتی ہے تو وہ سب سے پہلے یتیموں کا سوچتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امام بارگاہ نہیں بننے چاہیے، روزے نہیں بننے چاہیے، بالکل ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت ہے امام حسین سے، ہم امام حسین کے نام پر ان چیزوں کو تعمیر کرتے ہیں، امام حسین کے نام سے ان چیزوں کو مخصوص کرتے ہیں، اور جو چیزیں امام حسین سے یا دیگر ائمہ سے مخصوص ہو جائیں وہ مقدس ہو جایا کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پرائیورٹی بھی کچھ ہوتی ہے۔ اگر امام کے سامنے ان کے گھر والے بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں تو انہوں نے پرائیورٹی کس چیز کو دی؟ یتیموں کو پرائیورٹی دی، ان غریب اور بیوہ عورتوں کو پرائیورٹی دی۔ لیکن اگر ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں کہ یا تو ہم یتیموں کی مدد کر دیں یا تو ہم امام بارگاہ بنوا دیں، اور ہم چوز اس میں یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو امام بارگاہ بنوائیں گے، یتیموں کو تو امام حسین دیکھ لیں گے، تو کیا امام حسین خود آ کر دیکھیں گے؟ امام حسین وسیلہ بناتے ہیں نا، کیا پتہ ہم ہی وہ وسیلہ ہوں، لیکن ہم خود ہی وہ وسیلہ بننے کو جب تیار نہیں ہیں تو پھر یہ بھی تو ہماری ایک غفلت ہی ہے کہ وہ کریم امام کہ جس کے کرم کا ہم فضائل پڑھتے ہیں، اگر ہم خود ہی اس کے کرم سے استفادہ نہ کریں، اس کے نقش قدم پر نہ چلیں، تو فقط اس کے کرم کے فضائل پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس کے علاوہ ایک تو یہ کرم امام حسین کا دکھا، ایک کرم اور امام حسین کا بہت مشہور ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو کرم کیا اس دنیا میں، یعنی جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے اس کے بعد پہلا کرم آپ نے زمین والوں پر نہیں بلکہ آسمان والوں پر کیا۔ وہ واقعہ جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح فرشتے کو بالوں پر واپس ملے اور وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ من مثلی انا عتیق الحسین، کہ میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ جب آپ کی شہادت کا وقت تھا اس سے پہلے جب حضرت حر آپ کے سامنے آئے تو آپ اس انداز میں حضرت حر سے ملے کہ حضرت حر جس طرح سے شرمندہ ہو کر آئے تھے، سر جھکا کر آئے تھے، لیکن امام کا اخلاق ایسا کہ پھر حضرت حر کا سر اٹھ گیا۔ جو سر جھکا ہوا تھا اس کو امام حسین نے جھکا نہ رہنے دیا بلکہ وہ سر اٹھ گیا، کیونکہ امام اس طرح سے اس سے پیش آئے۔ تو اب ان کی شہادت سے پہلے کا کرم یہ تھا امام حسین کا کہ امام نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا، اور شہادت کے بعد کا کرم کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خریدی اور زمین خرید کر جب بنی اسد کو واپس کری تو کیا فرمایا کہ دیکھو جو بھی زائر میری زیارت کے لیے آئے اس کی مہمان نوازی میں کمی نہ کرنا، اس کے لیے دسترخوان بچھانا، اس کی مہمان نوازی کرنا۔ تو جو سخی ہوتے ہیں یعنی دنیا میں دسترخوان بچھا کر اور بٹھا کر کھلا دینا یہ تو ایک عام انسان کا کام ہوتا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اپنے بعد بھی قیامت تک غذا کا انتظام کر دینا، مہمان نوازی کا انتظام کر دینا، یہ فقط حسین ابن علی کا کام ہے۔
اس کے علاوہ آپ کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام سے اپنی پریشانی بتائی اور پریشانی بتا کر کچھ مال کا مطالبہ کیا اور مال کا مطالبہ کر کے فوراً یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے، کہ تم میرے ہی پاس کیوں آئے، لیکن آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پورے مدینے میں سب کو چھوڑ کر فقط آپ کے ہی پاس کیوں آیا۔ امام حسین نے پوچھا کہ کیوں، میرے پاس کیوں آئے تم؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے جد سے سنا تھا کہ اگر کبھی پریشان ہو، کبھی کسی سے مدد مانگنی ہو تو اس سے مانگنا کہ جس کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ مولائے کریم ہو، دوسرا یہ کہ وہ حامل قرآن ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی اللہ کے قریب تر ہو۔ اور اس نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ جو حامل قرآن ہو؟ حامل قرآن تو مولا آپ ہی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مولائے کریم ہو سکتا ہے کہ جس کی نسلوں میں کرم چلا آ رہا ہے، جس کی نسلوں میں کرم اس طرح سے چلا آ رہا ہے کہ آپ کو کریم ابن کریم ابن کریم کہا جاتا ہے۔ تو جب مولا نے یہ سنا، اس کے بعد روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مولا نے اس سے کچھ سوال کیے کہ اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں کچھ پیسے دیں گے جس سے تمہارے دن پلٹ جائیں گے۔ امام نے کچھ سوال کیے، اس نے جواب دیا اور بدلے میں امام حسین نے اسے اتنی مال و دولت دی کہ وہ دولت مند ہو گیا، وہ غریب شخص دولت مند ہو گیا۔ یعنی امام حسین اس شخصیت کا نام ہے جو فقط دنیا کے لوگوں پر کرم نہیں کرتے بلکہ آسمان والوں پر بھی کرتے ہیں اور زمین والوں پر بھی کرم کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنی شفاعت کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مولائے کریم خود بڑھ کر ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی کرم کے واقعات ہیں، جس طرح سے آپ کا کرم تھا، آپ جس طرح سے مشہور تھے اور جن جن لوگوں پر آپ نے کرم کیا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اگر حسین کے ماننے والے ہو تو تمہارے اندر بھی یہ کرم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کر دی تو پھر نیکی کر کے بھول جاؤ، اسے جتاؤ نہیں، اس لیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے، ہم نے اس کی مدد کر دی اور ہم بار بار اس کو جتائیں گے تو ہماری نیکی تو ضائع ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ شخص کتنا شرمندہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی عزت نفس کو پامال کرنا چاہے۔ بہت مشکل وقت میں انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اگر کسی نے ہمارے آگے ہاتھ پھیلایا، ہم نے کچھ پیسوں سے اس کی مدد کر دی اور اس کے بعد ہم سب کو بتا رہے ہیں تو ہمارا عمل تو ضائع ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شخص کی عزت نفس پامال ہو رہی ہے۔ اور اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کسی انسان کی عزت نفس کو پامال نہ کرو۔ آپ خود امام حسین کی زندگی میں دیکھیں کہ حضرت حر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، انہیں کربلا لے کر آئے، لیکن اب جب کہ شرمندہ ہیں اور سر جھکا کر آ رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ سوچیں کہ وہ شخص کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے بچے پیاس سے بے قرار ہیں، جس کی وجہ سے کل عاشورہ برپا ہوگی، آج وہ شخص اگر شرمندہ ہو کر آ رہا ہے تو امام حسین اسے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو کرم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے، فقط یہ نہیں کہ ہم نے مال سے عطا کر دیا، ہم نے کچھ مال دے دیے، کچھ پیسے دے دیے، نہیں، بلکہ کسی کی عزت نفس کی حفاظت کرنا یہ بھی کرم ہے۔ کسی کے عیب جان کر اس کو چھپائے رکھنا یہ بھی کرم ہے۔ اللہ خود کو ستار العیوب کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا جو کرم ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ زمین والے تو کیا آسمان والے بھی اس سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ سب جانتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام پر وقت مشکل آیا تو وہ فرشتوں کی پوری ایک فوج امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی تاکہ امام حسین کی مدد کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا۔ عزیزان محترم، آج 7 محرم ہے اور آج کا دن حضرت قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے
کہ حضرت قاسم علیہ السلام نے جب اجازت مانگی ہے امام حسین سے، تو جتنا وقت حضرت قاسم کو لگا ہے اجازت لینے میں، اتنا وقت کسی اور شہید کو نہیں لگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، کیوں نہ وقت لگتا، بھائی کی آخری نشانی ہے قاسم۔ لہٰذا روایت بتاتی ہے کہ شب عاشوراء بی بی ام فروا حضرت قاسم کو سمجھاتی رہیں کہ اے قاسم، تمہارے بابا تو موجود نہیں ہیں، اس لیے کل تمہیں اپنے چچا پر قربان ہو جانا ہے۔ اور قاسم، حضرت قاسم اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کے جملے یہ ہیں کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا بچہ ہے کہ جس کی سوچ ایسی کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ غرض کے روز عاشوراء جب نمودار ہوئی ہے اور ایک کے بعد ایک جب سب شہید ہوتے رہے، تو حضرت قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے اور بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اے قاسم، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم اپنی ماں کا آخری سہارا ہو، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ اس کے بعد حضرت قاسم بہت مایوسی کے عالم میں اپنی ماں کے خیمے میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اماں، چچا کسی طرح مجھے اجازت نہیں دیتے۔ تو بی بی ام فروا نے فرمایا، اے قاسم، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا، اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے قاسم، اس تعویذ کو کھولو۔ جب حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اے میرے قاسم، کربلا میں تو اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے موجود نہ ہوں گا، لیکن تم میری طرف سے میرے بھائی حسین پر قربان ہو جانا۔ عزادارو، جیسے ہی حضرت قاسم نے یہ پڑھا بہت زیادہ خوش ہو گئے، دوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین کے ہاتھوں میں اس تعویذ کو رکھ دیا۔ جب امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی، امام کا دل تڑپ اٹھا، آپ نے زار و قطار گریہ کیا اپنے بھیا کی تحریر دیکھ کر۔ اس کے بعد حضرت قاسم کے چاند سے چہرے کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے اتنا گریہ کیا ہے حضرت قاسم کو گلے سے لگا کر کہ آپ کو غش آ گیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم کو تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا اور عمامے کے دونوں سرے کھول دیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا ایسا کیوں کیا؟ امام حسین نے فرمایا، عرب کا دستور یہ ہے کہ عمامے کے سرے کو جب کھولا جائے تو اس سے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، شاید یہ حسن کے یتیم پر رحم کھا جائیں۔ غرض کہ حضرت قاسم میدان میں آئے، شجاعانہ جنگ کری، لیکن اس کے بعد کب تک مقابلہ کرتے؟ آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک شکی نے آپ کے اوپر ایسا وار کیا کہ آپ سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ آپ نے آواز دی، اے میرے چچا، میری مدد کو آئیے۔ روایت لکھتی ہے کہ جب امام حسین نے حضرت قاسم کی اس آواز کو سنا، آپ بے ساختہ میدان کی طرف دوڑے اور روایت بتاتی ہے کہ یہ پہلا وہ شہید تھا کہ جس کے دشمنوں پر امام حسین وار کر رہے تھے، اور جب دشمنوں نے امام حسین کو آتا ہوا دیکھا تو ادھر سے ادھر کوہرام مچ گیا، ایک بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں حضرت قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔